شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ 21ویں ماہ مبارک رمضان آج بھی بندہ خدا کے حضور میں چند چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز، خدایا تیری رضا چاہتا ہوں، تیری مرضی چاہتا ہوں، تیری خوشنودی کا طلبگار ہوں۔ رمضان کی روزانہ ماہ مبارک رمضان کی روزانہ کی دعاؤں میں چند چیزوں کا مسلسل مطالبہ ہے۔ انہی میں سے ایک چیز رضا پروردگار، خدایا کوئی رہنما قرار دے، کوئی ہادی قرار دے کہ جس کی رہنمائی میں تیری مرضی کو حاصل کر سکوں۔ یہ پہلا مطالبہ ہے۔ خدا کی مرضی انسان کی خلقت کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان خدا کی مرضی کو حاصل کر سکے۔ خدا کی مرضی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ روایت میں آیا ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ خدا حدیث قدسی میں کہتا ہے، میرے بندے میں نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت اور بندگی میں رکھا اور اپنے غضب کو اپنی معصیت اور نافرمانی میں رکھا۔ اب اگر خدا کا بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی رضا، اس کی خوشنودی اس کو حاصل ہو، تو بندگی کی خوشبو سے اپنی زندگی کو معطر کرنے کی کوشش کرے۔ پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے خداوند عالم کی مرضی اور اس کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے۔ انہی میں سے ایک چیز نماز شب، نماز جماعت، نماز اول وقت، اطاعت والدین، راہ خدا میں صدقہ دینا، مومن کو مایوس نہ کرنا، اور علی اور آل علی سے محبت کرنا۔ شب معراج پیغمبر اسلام خدا سے کہتے ہیں، بار الہ یہ بتا تو کسے دوست رکھتا ہے؟ آواز قدرت آتی ہے، میرے حبیب میں علی کو دوست رکھتا ہوں، اور جو علی کو دوست رکھتا ہے میں اس کو بھی دوست رکھتا ہوں۔ مولا متقیان کی شہادت کا دن ہے۔ آپ تمام مومنین کی خدمت میں تسلیت پیش کرتا ہوں، اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو، اسے چاہیے کہ علی سے محبت کرے، علی کی اولاد سے محبت کرے۔ علی کی دوستی اور علی کی محبت میں ہی رضا پروردگار پوشیدہ ہے۔ پہلا جملہ آج کی دعا کا، خدایا تیری مرضی کا طلبگار ہوں، کوئی رہنما قرار دے جس کی رہنمائی میں تیری مرضی کو حاصل کر سکوں۔ دعا کا دوسرا جملہ، خدایا آج کے دن شیطان کو میرے اوپر مسلط نہ کرنا، شیطان کو ایسا راستہ نہ دینا کہ جو مجھ پر مسلط ہو جائے۔ پیغمبر اسلام خطبہ شعبانیہ میں ماہ رمضان کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، لوگو یہ عظیم مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، یہ ایسا مہینہ ہے کہ ایھا الناس والشیاطین مغلولۃ فی ھذا الشہر فاسألوا ربکم اللہ یسلط علیکم۔ لوگو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں شیطان رسن بستہ ہے، شیطان غل و زنجیر میں بندھا ہوا ہے، بس خدا سے دعا کرو کہ بار الہ اس کو ہمارے اوپر مسلط نہ کرنا۔ شیطان رسن بستہ ہے، شیطان ہم سے دور ہے۔ کیوں شیطان؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ شیطان مغلول ہے، شیطان رسن بستہ ہے؟ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ جب انسان نیک اعمال کے ذریعے، ان چیزوں کے اطاعت اور بندگی اور عبادت خدا کے ذریعے خدا سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو شیطان خود کو رسن بستہ محسوس کرتا ہے۔ لیکن جب انسان بندگی کے دائرے سے باہر نکلتا ہے اور نعوذ باللہ معصیت اور نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے، تو شیطان اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان نے بہکا دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ شیطان کبھی بھی انسان پر مسلط نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ انسان خود شیطان کو دعوت دے اپنی طرف۔ شیطان نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ میں تیرے خاص بندوں کو نہیں بہکا سکتا۔ بار الہ آج کے دن ہماری تجھ سے دعا ہے، بار الہ شیطان کو ہمارے اوپر راہ نہ دینا۔ اور تیسرا مطالبہ، خدایا جنت کو ہمارا مسکن اور ہماری منزل قرار دے ہمیں توفیق عطا کر کے ہم وہ اعمال بجا لائیں، جیسا کہ کل کی دعا میں اشارہ کیا تھا کہ جس سے حصول جنت واقع ہوتی ہے۔ بار الہ وہ اعمال بجا لائیں کہ جنت ہمارا مسکن اور منزل قرار پا جائے۔ اے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے معبود،